السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر آصف رضا ہے اور میں زرعی کالج جامعہ سرگودا سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرغیوں کے اندر کچھ جو بری عادتیں پائی جاتی ہیں وہ کیوں ہوتی ہیں اور ان کا کیا علاج ہے۔ کون کون سی ہیں؟ ایک نر بازی، جس کو انگلش میں کینبلزم بھی کہتے ہیں، انڈوں کا چھپا دینا یعنی ایگ ہائیڈنگ، انڈوں کو کھا جانا مطلب ایگ ایٹنگ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ نر بازی کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے اور اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ یہ ایسی عادت ہے، ایسی بری عادت ہے مرغیوں کی، جس میں مرغیاں لال رنگ کی چیز پہ، جہاں بھی ان کو لال رنگ نظر آتا ہے اس پہ وہ اپنی چونچ مارنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنے پنجرے میں موجود باقی جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کو نقصان پہنچا دیتی ہیں۔ اس کی وجہ سے جو شرح اموات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جو کسان ہے اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ نر بازی کی کچھ وجوہات ہیں جو کہ کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے ہجوم کا ہونا، مطلب جب آپ پنجرے کے اندر مرغیاں زیادہ ضرورت سے زیادہ رکھیں گے، اس کی وجہ سے ان کے بیچ میں لڑائی ہوگی جس کی وجہ سے نقصان ہوگا۔ اس کے بعد ہے خوراک کی کمی۔ جب مرغیوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ ادھر ادھر منہ ماریں گی، اس طرح وہ اپنے جو پنجرے میں موجود ساتھی مرغیاں ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گی۔ اس کے بعد ہے خوراک کے اندر معدنیات اور نمکیات کی کمی۔ دوستو، بہت سارے ایسے تجربات کیے گئے جنہوں نے یہ بتایا کہ جب مرغیوں کے اندر مرغیوں کو نمکیات یا معدنیات کی کمی ہوتی ہے، اس وقت ان کے اندر یہ والی عادت جنم لیتی ہے، اس وقت وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اگر آپ اپنا لیں تو آپ بہت بڑے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دوستو، آپ نے پنجرے کے اندر خوراک کو کم نہیں ہونے دینا۔ مرغیوں کے جو خوراک والے برتن ہیں وہ ہمیشہ بھرے رہنے چاہیے تاکہ وہ ان کو کھانے میں کمی نہ ملے، جس کی وجہ سے وہ اس عادت سے بچ جائیں گی۔ اس کے بعد دوستو، اگر جب آپ کو یقین ہو جائے کہ مرغیوں کے اندر یہ والی بری عادت آ چکی ہے تو پھر آپ نے جس مرغی کی وجہ سے یہ عادت وقوع پذیر ہوئی ہے، آپ نے اس کو باقیوں سے الگ کر دینا ہے، اور جو بھی زخمی مرغیاں ہوں گی ان کو بھی آپ نے باقی ساری مرغیوں سے الگ کر دینا ہے تاکہ یہ بری عادت مزید آگے نہ پھیلے۔ اس کے بعد آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ جو پنجرے کے اندر مرغیوں کی ایک خاص تعداد ہونی چاہیے، نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم۔ اس کے بعد ہے کہ آپ نے ماحول کو صاف ستھرا بنانا ہے، آرام دہ بنانا ہے۔ اگر آپ کا پرندہ آرام دہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے مالک بھی آرام دہ ہوگا، وہ بھی سکون میں ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ جو مرغیوں کی سب سے بری عادت آتی ہے وہ ہے انڈوں کو کھا جانا۔ اگر مرغیوں نے ایک دفعہ انڈے کو چکھ لیا ہے، انڈے کا ذائقہ چکھ لیا ہے، تو پھر اس کو عادت ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے ہی انڈوں کو ہر روز کھانا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو مالک ہے اس کو نقصان ہوتا ہے۔ انڈے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ دوستو، انڈوں کے ٹوٹنے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا جو خول ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، جب پتلا ہوگا تو وہ فرش کے اوپر لگنے سے انڈا ٹوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے مرغیاں اس کو پھر کھا جاتی ہیں۔ دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے جو بستری مواد ہے جو کہ آپ نے فرش کے اوپر رکھا ہوتا ہے، اگر اس کی جو موٹائی ہے جتنی ہونی چاہیے آپ نے اسے کم رکھی ہے، اس کی وجہ سے بھی انڈا فرش پر گرنے سے ٹوٹے گا۔ جب ٹوٹے گا تو مرغیاں اس کو اگر چکھیں گی تو پھر ان کو عادت ہو جائے گی، اس کے بعد وہ اس کو کھانا شروع کر دیں گی۔ سب سے پہلے تو دوستو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر مرغیوں کے اندر یہ عادت آپ نے دیکھی ہے تو پھر آپ نے ان مرغیوں کو الگ کر دینا ہے، باقیوں سے الگ کر دینا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ عادت کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ کیوں؟ جب کیلشیم خوراک کے اندر کم ہوگی تو انڈے کا جو خول ہے وہ بنا ہی کیلشیم کا بنا ہوتا ہے، تو جب وہ خول پتلا ہوگا، مطلب
خوراک کے اندر کیلشیم کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے ٹوٹنے کے چانسز زیادہ ہوں گے اور اس بری عادت کے جنم لینے کے چانسز بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے دوستو پرندوں کو کیلشیم کی کمی سے بچائیں۔ آج جو احتیاطی تدابیر آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مرغی انڈا دے آپ اس کو فوراً وہاں سے اٹھا لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو انڈے کے جب انڈا وہاں پہ ہوگا ہی نہیں تو مرغیوں میں یہ عادت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ اگلی جو مرغیوں کی سب سے بری عادت ہے جو کہ ان میں عام طور پر پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈوں کو چھپا دینا، یعنی ایگ ہائڈنگ۔ جب مرغیوں کو آزادانہ گھومنے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے کہ عام طور پر جو دیہاتی علاقوں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ مرغیاں کھلے عام گھوم رہی ہوتی ہیں، اس طرح وہ مختلف جھاڑیوں میں جاتی ہیں، مختلف کھیتوں میں جاتی ہیں، وہاں سے کھانا کھاتی ہیں، خوراک لیتی ہیں۔ اس طرح جب وہ انڈے دیتی ہیں تو ان میں ایک بری خصلت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ جھاڑیوں یا کھیتوں کے اندر ہی انڈوں کو چھپا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے جو کسان ہے اس کو انڈے ملتے نہیں ہیں اور اس کو نقصان ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے مرغیوں کی اس عادت سے کیسے بچنا ہے یا مرغیوں کو اس عادت سے کیسے بچانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مرغیوں کا انڈے دینے والا جو احاطہ ہے اس کو آپ نے مرغیوں کے جو گھر ہے اس کے اندر ہی بنانا ہے، یعنی کہ جس کمرے میں آپ نے مرغیاں رکھی ہوئی ہیں جو احاطہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہی کسی سائڈ پہ کونے میں آپ نے انڈے دینے کے لیے ان کو ایک گھونسلہ بنا دینا ہے تاکہ وہ ان کی عادت بن جائے، وہ کمرے کے اندر ہی اپنے انڈے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ نے ان کا بستری مواد بنایا ہے، توڑی سے بنایا ہے، پرالی سے بنایا ہے، تنکے سے بنایا ہے، اس کی آپ نے موٹائی زیادہ نہیں رکھنی، کیونکہ اگر اس کی موٹائی زیادہ ہوگی، ضرورت سے زیادہ ہوگی تو بھی اس کے چانسز ہیں کہ انڈا اس کے اندر چھپ جائے یا مرغیاں اس کے اندر انڈوں کو چھپا لیں۔ تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے آج کے عنوان کی اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔